بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات اور قبروں سے متعلق بدعات، اس میں بہرحال یہ تمام لوگ، تمام انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے اس کا بالآخر ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت گزار لینے کے بعد جس وقت اس کا وقت پورا ہو گیا، اسی کا نام موت۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو بھی کوئی انکار نہیں۔ تو جس وقت کوئی شخص فوت ہو جائے، تو جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر جو کرنے کے کام ہے، جو فوری طور پر کرنے کے کام ہے، جن کی شریعت میں ترغیب دی گئی، وہ کون کون سا؟ اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ میت کے کفن دفن میں جلدی کرنا، میت کے کفن دفن میں جلدی کرنا۔ اور دوسرا کہ جس وقت اس کو غسل دے رہے ہیں، کفن دینے لگے ہیں، تو وہاں کوئی پردہ کر لینا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے کہ غسل کرنے والے لوگ اور اس کے ساتھ جو مدد کرنے والے لوگ ہیں، بس وہی لوگ وہاں موجود ہوں، باقی لوگ وہاں موجود نہ ہوں۔ پھر اس میں بھی یعنی اب ایک معاشرتی طور پر ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جس گھر کی میت ہوتی ہے، وہ لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس ایک نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ تو ذمہ داری انہی لوگوں کی بنتی ہے جس گھر کی میت، کہ وہی لوگ اس کو خود کیا کریں، غسل دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی پھر کیا کیا جاتا ہے؟ دوسروں کی خدمات لی جاتی ہے، جب باہر سے کسی کو لاتے ہیں، یا جو کئی خاندانوں میں چلے کوئی بہت زیادہ کوئی خوش قسمت ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں میں کوئی نکل آتا ہے، ورنہ عام طور پر اس کے لیے کیا جاتا ہے؟ باہر سے لوگ ان کو اجرت پر لیا جاتا ہے غسل دینے کے لیے۔ تو یہ بڑی جو ہے نا کسی بھی شخص کے لیے بد نصیبی کی بات ہے کہ اس کے اولاد کے ہوتے ہوئے، اس کے قریبی ورثاء کے ہوتے ہوئے، رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے اس کو غسل دینے جو ہے نا اور کوئی باہر سے آ، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی اس کو، اس لیے غسل میں بہتر یہ ہے کہ اس کے جو قریبی ورثاء ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، وہ اس کو غسل دیں، اور وہاں پر کوئی پردے کا اہتمام کر لیا جائے۔ پھر جو غسل دینے والا شخص ہے، اگر دوران غسل کوئی ناگوار بات اس کو نظر آ گئی، کوئی عیب کی بات نظر آ گئی اس میت کے اندر، تو وہ اس کو کیا کرے؟ چھپائے، اس کا تذکرہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو عیوب کو چھپانا، زندہ شخص کے عیبوں کو چھپانا بھی کیا بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن اس وقت جو مردہ شخص ہے اس کے اندر کوئی عیب کی بات نظر آ گئی، اس کو بھی کیا کرنا؟ اس کو چھپانا ہے، دوسروں سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کو مفہوم ہے، آخرت میں اس کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ اس پر پردہ ڈال دیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کہ بہتر یہ ہے کہ جس جگہ جو فوت ہوا اس کو وہیں کیا کر دیا جائے، اس کی تدفین کر دی جائے۔ تو البتہ اگر کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی ہے تو اس میں بھی اگر تھوڑا بہت فاصلہ ہو تو اس میں اتنے حرج والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اسی جگہ کیا کر دیا جائے، اس کی تدفین کی جائے جس جگہ کوئی شخص اس نے وفات پائی ہے۔ کیونکہ شریعت کی اس حوالے سے وہی بات کہ بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے، ٹھیک ہے۔ موت کی اطلاع دینا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، کوئی اعلانات کے ذریعے سے، تاکہ لوگ اس میں کیا ہو سکیں، جنازے میں شریک ہو سکیں، یہ بھی جائز ہے۔ جنازہ کے پیچھے چلنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ سکندہ دینا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پھر جو لواحقین ہیں، جو میت کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کو تسلی دینا اور ان کے ساتھ تعزیت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون اور مستحب عمل ہے، یعنی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر جو جس جگہ میت ہے
جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، تو ان کے جو پڑوسی لوگ ہیں یا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ کیا کر دیتے ہیں 2-3 دن تک، چونکہ اس گھر میں غمی کی کیفیت ہوتی ہے، صدمے کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں کیا کریں، صبح شام کا کھانا دے دیں، یہ بھی کیا ہے مستحب، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو دین کا حصہ نہ بنے، اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ اسی طرح جس جگہ کوئی میت ہوئی وہاں کیا کر سکتے ہیں، جو اہل خانہ ہیں جس گھر میں میت ہے، وہ اگر اپنے مکان میں، جس سے آج کل ہوتا ہے جو قریبی کوئی پارک ہوتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یا اپنے گھر کے باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ جو لوگ آتے رہیں گے وہ ایک جگہ ملتے رہیں گے، ان کو بھی آسانی ہوگی، تو 3 دن تک ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ سوگ جو ہے وہ کتنے دن تک ہوگا، 3 دن تک ہوگا شرعاً جو ہے۔ البتہ اس 3 دن میں بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جو شریعت کی تعلیمات کے خلاف، جو قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف۔ تو اس لیے اگر کوئی مثلا جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تو وہ کل آ جائے، اس سے اگلے دن تک آ جائے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر اس وجہ سے شریعت نے اس کی کیا کی، اجازت دی کہ 3 دن تک پہلے تمام وہاں کیا کیا جائے، یعنی جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں بیٹھیں، تاکہ لوگ جو ملنے والے آتے ہیں تعزیت کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، وہ کیا کر سکیں، وہ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اس دوران بھی لوگ بیٹھ کر کیا کریں، یعنی ذکر و اذکار کرتے رہیں یا کوئی تلاوت کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، تسبیحات کر لیں، اس میت کو کوئی قرآن پاک پڑھ کر اس کی روح کو اصالِ ثواب کر دیں، کوئی تسبیحات پڑھ کر دیں، ذکر و اذکار سے کر دیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا وہ 2 لوگ جو وہاں تعزیت کے لیے آئے ہیں وہ پھر بعد میں اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن البتہ وہ جو اس وقت کا ماحول ہوتا ہے اس کے مناسب نہیں۔ تو اس لیے یہ چند کام ہے جو کوئی بھی شخص جب وفات پا جاتا ہے تو فوری طور پر جو کرنے کے کام ہیں، اور اس کے اگلے پچھلے ایام میں جو کرنے کے کام ہیں، وہ کام ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی، جو شریعت کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کا کیا کیا جائے، اس کے جنازے میں لوگ کیا کریں، شرکت کریں، اس کے جنازے میں لوگ کیا ہوں شریک، ٹھیک ہے۔ باقی ان کے علاوہ جو کام ہیں جو میت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو ضروری نہ سمجھا جائے، دین کا حصہ نہ سمجھا جائے، تو وہ رسومات کے درجے میں ان کو رکھا جائے، رسومات کی حد تک ہی رکھا جائے، تو وہ ہر علاقے کے مطابق، ہر عرف کے مطابق ان کو کریں، لیکن ان کو اس میں ان باتوں کا خیال رہے کہ وہاں شریعت کے منافی کوئی کام نہ ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، تو دین چونکہ اس کی بنیاد کس پر ہے، آسانی اور سہولت پر رکھی گئی ہے، تو شریعت نے بھی اس بات کا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو میت کا بھی اور اس کے اہل خانہ کا بھی، تاکہ ان کو بھی اس غم کے کیفیت میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔